الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ نماز کے بعد کی جو تسبیحات ہیں سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، جن کو 33 بار گننا ہے، دیکھیں یہ اس سب کو معلوم ہے یہ تسبیحات، اور کتنا آسان ہے ان کا گننا، اور یہ چیز کتنی سمپل ہے الحمدللہ۔ اس میں جاہل اور عالم کی کوئی بات بھی نہیں ہے، کوئی بھی شخص اس کو آسانی سے پڑھے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے کتنی بڑی آسانی دی گئی ہے، اور اس کی فضیلت کتنی عظیم ہے۔ اس کی فضیلت کو ہم سامنے رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس کا ہمیں شوق ہمیشہ برقرار رہے گا، کبھی ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ کیا ہوتا ہے کبھی ہم جلد بازی میں، مشغولیت کی وجہ سے، کسی اور چیز سے غفلت کر جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، بھاگ لیتے ہیں اپنے کسی کام کی وجہ سے، بزی ہوتے ہیں، کہتے ہیں بعد میں دیکھیں گے۔ اس حدیث کو دیکھیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو انشاءاللہ پابندی کا ایک شوق بنا رہے گا۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غریب قسم کے صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، مسکین صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ذهب اہل الدثور بالدرجات العلا والنعیم المقیم، اللہ کے رسول جو مالدار لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، وہ تو سب بڑے بڑے درجات، بڑی بڑی نیکیاں اور نعمتوں کی ساری چیزیں کو لے کر کے وہ چلے گئے، وہ تو سب آگے بڑھ گئے، ہم سے کہیں آگے چلے گئے۔ اللہ کے رسول ہم تو ان کا کبھی مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ یصلون کما نصلی یصومون کما نصوم، اللہ کے رسول جہاں تک رہی بات نماز کی، تو جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، اور جس طرح سے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، مگر یہ کہ ان کے پاس پیسے بھی، مال بھی ہیں۔ یحجون بہا ویعتمرون ویجاہدون ویتصدقون، اللہ کے رسول ان کے پاس مال ہونے کی وجہ سے وہ کچھ اور بھی نیکیاں کر رہے ہیں جو ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، جہاد میں شرکت کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ سب نہیں کر پا رہے ہیں اللہ کے رسول۔ تو یہ اللہ کے رسول ہمارے لیے تو بڑا گھاٹا ہوا، یعنی کہ ہم تو درجات میں بہت ان سے نیچے رہ گئے، وہ تو ہم سے کہیں آگے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام دیکھیں کیا ان کے لیے کیا نسخہ تجویز فرمایا، اور کیا چیز ان کے لیے بیان، کیا عمل آپ نے ان کے لیے بیان فرمایا کہ تم بھی نیکیوں میں ان کا ساتھ لے سکتے ہو۔ کیا بنایا، کون سی بڑی چیز بتا دی، اتنی آسان سی چیز بتائی، اتنا آسان عمل بتایا گیا کہ ہر میں سے ہر کوئی اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں اس کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین، ایک عمل تم کو میں بتا دیتا ہوں کہ جس کو تم پکڑ لو۔ کیا عمل کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 33 ہی بار اللہ اکبر، جو ایک طریقہ ہے۔ ان تسبیحات کو تم ہر نماز کے بعد پڑھا کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ان اخذتم ادرکتم من سبقکم، اگر تم نے اس کو پکڑ لیا صحیح سے، اگر تم نے اس کو پکڑ لیا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو جتنے بھی لوگ نیکیوں میں تم سے آگے جا رہے ہیں نا، سب کا تم ساتھ لے لو گے۔ تو کتنی بھی نیکیاں کر رہا ہو تم کہ ان کا کیا ساتھ لوگے۔ وَلَن يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، اور تمہارا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر پائے گا بعد کا شخص۔ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ إِلَّا مَنْ فَعَلَ مِثْلَهُ، اور تم جتنے لوگوں کے درمیان رہتے ہو نا، ان میں سب سے بہتر تم ہوگے، جو تم جو یہ عمل کر رہے ہو اس کی وجہ سے۔ ہاں مگر وہ شخص جو یہ تمہارے جیسا عمل اگر شروع کر دیتا ہے تسبیحات والا، تو پھر آگے بڑھ جائے گا دوسری اور نیکیوں کے پلس کے ہونے کی وجہ سے۔ لیکن جو شخص کتنی بھی بڑی نیکیاں کر لے، اگر یہ تسبیحات والی نیکیاں نہیں کر رہا ہے، تو تم تسبیحات کی نیکیاں کر کے کسی بھی بڑے سے بڑے عمل والے کا ساتھ لے لو گے انشاءاللہ۔ تو دیکھ رہے ہیں ان تسبیحات کی کتنی فضیلت ہے کہ کوئی صدقات و خیرات کر رہا ہو، حج و عمرے کر رہا ہو، اور جہاد میں شرکت کر رہا ہو، لیکن اگر ان تسبیحات میں وہ پیچھے ہے، تو تسبیحات والا شخص کیا ہے، ان کا ساتھ لے لے گا، اور ان میں بہتر شخص ہوگا، ان سے زیادہ بہتر شخص ہوگا یہ۔ تو پتہ چلا کہ ان تسبیحات کی بہت ہی عظمت ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم صدقہ و خیرات کر رہے ہیں اچھی بات ہے، دوسری نیکیاں کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، پلس ان تسبیحات کو چھوڑنا نہیں ہے، ان تسبیحات کی پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، ان کو 33 بار ضرور ان کو گنا کریں، صحیح سے گنا کریں، ادب سے اور اطمینان کے ساتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس طرح سے الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اطمینان سے صحیح سے گنیں، نہیں کہ اس کو ٹرین پکڑا دیں اسپیڈ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ کر رہے ہیں، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔
تسبیحات کو ایک تو پابندی کرنے کی کوشش کریں، اور دوسرے کہ صحیح سے کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ بڑی سے بڑی نیکیوں والا کا ہم ساتھ لے لیں گے ان تسبیحات کے ذریعے سے، چھوٹے سے عمل کے ذریعے سے، آسان سے عمل کے ذریعے سے۔ لہٰذا میرے بھائیو، کبھی بھی ان تسبیحات کو چھوڑیں نہیں، ان سے غفلت نہ برتیں۔